السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل ہم نے غزوات کے بارے میں بات کی تھی، آج ہم فتح مکہ کے بارے میں بات کریں گے۔ رمضان المبارک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم عالیشان لشکر کے ہمراہ مکہ مکرمہ داخل ہوئے اور اللہ عز و جل نے دین اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ اس بابرکت شہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 8 برس قبل نہایت نامساعد حالات کی وجہ سے ہجرت فرمانا پڑی تھی، اور مشرکین مکہ نے اس شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا رہنا مشکل بنا دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے رفیق خاص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ اللہ عز و جل کے بھروسے پر اس شہر سے نکلے تھے اور مدینہ منورہ میں جا کے قیام پذیر ہوئے تھے۔ جیسا کہ گزشتہ وار میں بیان ہو چکا ہے کہ مشرکین مکہ نے 2 سال تک حدیبیہ کے معاہدے کی پاسداری کی، مگر بعد میں مسلمانوں کے حلیفہ قبیلہ بن غزا کے خلاف بنی بکر کی مدد کرتے ہوئے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، جس کی وجہ سے بنی غزا کو بے پناہ نقصان اٹھانا پڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے راؤس کے پاس ایک قاصد بھیجا۔ قاصد وہ تھے جو پیغام لے کے جاتا ہے، جس نے ان کے سامنے 3 شرائط پیش کی تھی۔ پہلی ہے بنی غزا کے مقتولوں کا خون بہا دیا جائے، قریش بنی بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں۔ اگر پہلی دونوں شرائط منظور نہیں تو اعلان کر دیں کہ معاہدہ حدیبیہ ختم ہو گیا ہے۔ اگر ان کو یہ شرائط جو رکھی گئی تھی اگر وہ ان کو قبول نہیں، منظور نہیں، تو اعلان کر دیں کہ معاہدہ حدیبیہ ختم ہو گیا ہے۔ قریش کے راؤس نے ضم میں آ کر یہ اعلان کر دیا کہ ہم معاہدہ حدیبیہ کو سے ڈرتے ہیں، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے بہت کوشش کی کہ دیگر سرداران قریشی اس قسم کی باتوں سے ان باتوں سے باز رہیں، لیکن وہ اسی زہم میں تھے کہ اس کی طاقت زیادہ تھی۔ ابو سفیان خود مدینہ منورہ پہنچے اور اپنی صاحبزادی ام المومنین حضرت ام حبیبہ کے مکان پر قیام پذیر ہوا، اور ابو سفیان نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنا چاہا تو ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے اس بستر پر بیٹھنے سے منع کر دیا اور فرمایا کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے کچھ دیر وہاں رکنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے آنے کا انہوں نے مقصد بیان کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، جس پر ابو سفیان وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن انہوں نے بھی ابو سفیان کو اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ ابو سفیان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن انہوں نے بھی ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، حتیٰ کہ جب ابو سفیان حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس گئے اور انہوں نے حسین کریم رضی اللہ عنہ کا واسطہ دیا تو انہوں نے بھی اس معاملے میں دخل اندازی سے انکار کر دیا۔ جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کا ناکام ہو کر واپس لوٹ گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا۔ اس مقصد کے لیے اپنے تمام حلیف قبائل کو بھی حکم نامے بھیج دیے۔ کسی بھی صحابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھنے کی جرات نہ کی کہ وہ کس سے جنگ کی تیاری کا حکم دے رہے ہیں، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی صحابی حتیٰ کہ اپنے رازدار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی اس بات کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ وہ کس سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی صاحبزادی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ جو ہتھیار وغیرہ ہوتے تھے وہ نکال رہی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی صاحبزادی سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کر دیا۔ جنگ کی تمام تیاریاں خاموشی کے ساتھ ہو رہی تھیں۔ 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 10,000 جان نثاروں کے ہمراہ مکہ مکرمہ روانہ ہوئے تھے۔ جب لشکر مقام پہنچا تو
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو خیمہ زن ہونے کا حکم دیا۔ مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا عباس جو مکہ مکرمہ میں قیام پذیر تھے اپنے اہل و عیال کے ہمراہ حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں شامل ہوئے۔ قریش کے راؤس کو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع ملی تو انہوں نے تحقیق کے لیے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور جب حضرت ابو سفیان نے لشکر کا جائزہ لیا تو وہ اتنا عظیم و عالی شان لشکر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے واپس جا کر قریش کے راؤس کو کہا کہ ابھی بھی وقت ہے کہ وہ جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ لیں تاکہ صلح ہو جائے اور خطرہ بھی ٹل جائے۔ قریش کے راؤس نے ابو سفیان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ ابو سفیان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر لشکر اسلام فتح انداز میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، جو شخص حرم کعبہ میں پناہ لے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے بھی امان ہے، اور جو شخص ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے۔ قصوہ وہی اونٹنی بھی تھی جو ہجرت کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے خرید فرمائی تھی، اور اسی اونٹنی پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات میں شرکت فرمائی، اور آج دین اسلام کی سب سے بڑی فتح مکہ کے وقت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اونٹنی پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب حضرت ابو بکر صدیق تھے اور پیچھے 10,000 مجاہدین کا ایک عظیم لشکر تھا۔ اب آتے ہیں حضرت علی مرتضیٰ سے، وہ کیا فرماتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے لشکر اسلام کو خفیہ تیاریوں کا حکم دیا تو حضرت حاطب نے قریش کو ایک خط لکھا جس میں تحریر تھا کہ میرا غالب گمان یہ ہے کہ لشکر اسلام مکہ مکرمہ پر حملہ کے لیے تیاریاں کر رہا ہے۔ حضرت حاطب رضی اللہ عنہ نے یہ خط ایک عورت کو دیا جو اس خط کو اپنے بالوں میں چھپا کر مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس کی اطلاع دی گئی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حضرت زبیر بن عوام اور حضرت عمار بن یاسر کو طلب فرمایا اور انہیں عورت کا حلیہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ فلاں جگہ یہ عورت تمہیں ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، تم وہ خط لے کر آ جاؤ۔ جب ہم اس عورت کے پاس پہنچے تو اس عورت سے خط کے بارے میں دریافت کیا۔ اس عورت نے لا علمی کا اظہار کیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا اللہ کی قسم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ پھر میں نے میاں سے تلوار نکالی اور اس عورت کو قتل کرنے کی دھمکی دی، جس پر اس عورت نے اپنے بالوں میں سے وہ خط نکال دیا۔ وہ خط لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ یہ خط حضرت حاطب نے لکھا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب کو بلایا۔ انہوں نے معذرت کرتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خط کو تحریر کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہ تھا کہ میں منافق ہو گیا ہوں یا مرتد ہو گیا ہوں۔ میں آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق کے دل سے ایمان رکھتا ہوں۔ میں نے یہ خط صرف اس لیے تحریر کیا کہ قریش پر میرا حق ثابت ہو اور وہ میرے اہل و عیال کی حفاظت سے غافل نہ ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب کی بات پر فرمایا، یہ سچ کہتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں، اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دے، میں حاطب رضی اللہ عنہ کا سر قلم کر دوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم جانتے نہیں یہ بدر کے مرقع میں موجود تھے، اور اللہ عز و جل نے اہل بدر کے متعلق فرمایا، تم جیسے اعمال چاہو کرو، میں تمہیں بخش چکا ہوں۔ یہ تھا فتح مکہ، لیکن اس کے آگے یہ بھی ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہ ہم اگلے عنوان میں دیکھیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔